السلام على الحسين يا حسين. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير، السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غیر مجزوز. درود بھیجیے محمد عزیزان محترم، سعادت کے عنوان سے، کامیابی، سعادت، سعادت مندی کے عنوان سے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 108 کے ذیل میں آج ہمارا 7واں روز ہے. اگرچہ آج آسمان نے اپنا پورا زور لگایا کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں تک محدود رہیں، لیکن عشق ابا عبداللہ پھر جیت گیا. ہمارا موضوع ہی عشق ابا عبداللہ ہے، ہمارا موضوع ہی ابا عبداللہ کی محبت ہے، ابا عبداللہ کی چاہت ہے. آج کی بارش ظاہراً جو اب تک کا جو یہ اسپیل آیا اس میں بہت زیادہ بارش ہے آج، اور اب تک ایسی بارش نہیں ہوئی تھی. آپ میں سے جو مومنین آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو. آتے ہوئے فقط دعا یہی کر رہا تھا کہ خدایا ہماری اس نااہل گورنمنٹ کی وجہ سے نہ معلوم کتنے بیچارے غریبوں کا گھر آج پھر اجڑے گا. دعا کہا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے، آسمان پر بادل ہوتے ہیں، تو دعا کیا کرو، خداوند عالم اس وقت دعا قبول کرتا ہے. تو میرے ساتھ جو برادر عباس تھے جو زحمت کرتے ہیں، خدا ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے. اتنی شدید بارش میں وہ یہاں سے ہمارے گھر تک پہنچے اور وہاں سے یہاں تک لے کر آئے، اور جو ساتھ ایک گارڈ آتا ہے، خدا انشاءاللہ ان دونوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا اتنی تیز بارش ہے، سب سے پہلی دعا تو ہماری امام عصر کے لیے، کیونکہ بیان کیا گیا کہ بارش ہے تو آسمان پہ رحمت ہے، تو جو دعا مانگنی ہے خدا سے مانگو، رحمت کے دروازے کھلیں، خدا قبول کرتا ہے. پہلی دعا تو ہم نے آتے ہوئے گاڑی میں عزیز و امام زمانہ کی سلامتی کی. اس کے بعد میں نے یہی دعا کی کہ بار الہ ہماری اس نااہل حکومت سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، کہ جس کی اس نااہلی کے سبب نہ معلوم کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں اس بارش کے اندر. ایک چھوٹا سا انتظام ہے جو دنیا کے ہر ملک کے اندر کیا جاتا ہے. بارش کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو کوئی غیر طبیعی عمل ہو. پتہ ہے ہوتی ہے بارش، اس کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن پچھلی بارشوں میں بھی، اس بارش میں بھی بعض گھروں کے اندر 8 فٹ پانی آ جاتا ہے. جو علاقے نشیبی علاقے، تھوڑا سا جیسے کورنگی کا علاقہ ہے ہمارا، سرجانی کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا تماشا ہو رہا ہے. ہم جس روڈ سے آئے تقریباً کچھ 4 فٹ کا پانی وہاں کھڑا ہوا تھا. اب جتنے نیچے کے گھروں کے سارے گھروں کے تو پانی گھسا ہوگا. بہرحال خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں امام عصر سے پہلے یہ تو توقع نہیں ہے کہ بہت اچھی حکومت ہمیں یہاں ملے گی، لیکن تھوڑی سی ایسی حکومت دے دے کہ جس کے اندر تھوڑا سا انسانیت کا درد ہو، تو تھوڑا سا احساس رکھتے ہوں انسانوں کا. خدا انشاءاللہ اس مشکلات سے تمام مومنین کو نکالے، تمام
لوگوں کو اس سے نجات دے. درود پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد. شب جمعہ ہے، شب زیارت ابا عبداللہ الحسین نے اپنے سلام کے ساتھ اس زیارت اپنی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. سب مل کر امام حسین کو ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارت. خدا انشاءاللہ آپ کو حرم ابا عبداللہ میں سلام کرنے کی توفیق دے. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے. اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے شب جمعہ مخصوص ہے زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے، اور یہ وہ زیارت امام حسین ہے کہ جس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. یقیناً معصومین علیہم السلام کے مراتب آپ کی نگاہوں میں ہیں، مراتب جو کتابوں میں بیان کیے گئے اس کی بات کر رہا ہوں. جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. رسول اللہ کی زیارت کا اجر ہے، مولا متقیان کی زیارت کا اجر ہے، تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارتوں کا اجر ہے. لیکن جو اجر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے وہ کسی کی بھی زیارت کا نہیں. کسی کے لیے بھی روایت میں یہ بیان نہیں ہوا کہ اس کی قبر پر انبیاء کرام آتے ہوں. کسی کی اور کے لیے زیارت کے لیے بیان نہیں ہوا. واحد وہ زیارت جس کے لیے بیان ہوا روایت میں اور مستند روایتوں میں آیا کہ جب شب جمعہ آتی ہے خداوند عالم تمام انبیاء کو، تمام انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء، تمام اوصیاء، ان انبیاء کے جتنے اوصیاء گزرے، تمام صلحاء، تمام صدیقین، تمام شہداء کو کربلا جانے کا حکم دیتا. شب جمعہ یہ تمام ہستیاں کربلا آتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. یہ امام حسین کی زیارت کی عظمت ہے. عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کر رہا ہوں کہ حقائق، راز کیا ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. ہمیں نہیں معلوم کیا راز الہی ہے جس کو حسین کہا جاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا سر ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ کیوں خداوند عالم اپنے تمام انبیاء کو، اولیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو جو ہے وہ کربلا اس شب جمعہ زیارت کے لیے بھیجتا ہے. ہمیں نہیں معلوم. جناب سیدہ شب جمعہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے آتی ہے. یہ مستند روایات کے اندر ہے جس کو بیان کیا گیا. بس اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کی مخصوصاً شب جمعہ کی زیارت میں. اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب بھی تمہارا دل چاہے امام حسین کو تو اس طرح زیارت کرو جیسے ہم نے کی ہے، کہ اس کی ضمانت امام صادق علیہ السلام نے لی کہ یہ زیارت قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کا راستہ سعادت کا راستہ ہے جو ہمارا موضوع ہے. راہ نجات ہے، انسان کو نجات عطا کرتا ہے. دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی. دنیا میں بھی عزت کا راستہ ہے، آخرت میں بھی ہے. دنیا میں بھی سرافرازی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی ہے. یہ ہم اور آپ جس وقت اس بارش کے اندر، اس پانی کے اندر یہاں پہنچے ہیں، یہ ایک عزت ہے، یہ ایک شرف ہے. یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ہاں، اگر ایک مومن کو ان روایتوں کے ذیل میں جو بیان کی گئی ہیں خوش کیا جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. جو روایات بیان کرتی ہیں کہ آپ کا یہاں پر جمع ہونا ایسے ہی نہیں ہوا،
ایسے ہی آپ جمع نہیں ہو گئے، یہ ایک رزق تھا جو آپ کے لیے لکھا ہوا تھا، ایک رزق تھا جس تک خدا نے آپ کو پہنچانا تھا، خدا نے آپ کو پہنچایا، یہ رزق تھا، خدا نے آپ کو پہنچا دیا۔ اب آپ سوچتے رہیے بیٹھ کر کہ میرا کیا کمال تھا، میری کیا خصوصیت تھی، میرے اندر ایسی کیا بات تھی۔ آپ کو اگر جواب ملے تو اپنے آپ کو جواب دے دیجئے گا، معاملہ نہیں چلوں گا، جواب انسان کو ملتا نہیں سوائے اس کے کہ فضل الہی ہے، سوائے اس کے کہ اس کا رحم ہے، سوائے اس کے کہ نگاہ ہے، سوائے اس کے کہ بس عطا کرنا ہے، انہوں نے بے حساب عطا کرنے والے ہیں۔ یہ ہمیں یہاں بلا لیا گیا اتنی بارش کے اندر بھی، آج کے دن الحمدللہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور جہاں جہاں مجالس ہیں خدا ان تمام مجالس کی حفاظت فرمائے اور قبول فرمائے۔ بس حضرت امام حسین کا راستہ یقین جانیے بہترین راستہ ہے، بہترین راستہ ہے۔ میں جس کو آپ کے سامنے بار بار بیان کر رہا ہوں کہ جس کو علماء نے بیان کیا کہ جیسے حکومتیں کیا کرتی ہیں، پرپیچ جو راستے ہوتے ہیں، مخصوصاً جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، پرپیچ راستہ ہوتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا گرنے کا سلائیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے، دوسری جگہ پہنچنے میں دقت ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، وہاں کیا کرتی ہیں حکومتیں؟ ٹنلز بناتی ہیں، ٹنل بنا کر کیا کرتی ہیں؟ راستے کو شارٹ کٹ کرتی ہیں، راستے کو امن بناتی ہیں، محفوظ کر دیتی ہیں۔ آغا انصاریان کی زبانی آپ سے ہم نے بیان کر رہا ہوں بہت سے متعلق کو ان دنوں کے اندر، انہوں نے کیا کہا کہ خدا نے امام حسین علیہ السلام کو وہی شارٹ کٹ قرار دیا ہے۔ پرپیچ راستہ ہے دنیا کا، خطرہ ہے اس دنیا کے اندر، ہر وقت دنیا کی جو ہے وہ کشش انسان کو کھینچ رہی ہے۔ من زحزح عن النار فقد فاز، قرآن کی آیت ہے، من زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا لیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن میں زحزح اس بچنے کو کہتے ہیں کہ جہاں سامنے سے مستقل ایک قوت کھینچ رہی ہو انسان کو، جیسے میگنیٹ ہو اور میگنیٹ کے سامنے ایک میٹل پڑا ہوا ہو، میگنیٹ کیا کرے گا؟ میٹل کو اپنی طرف کھینچے گا، میگنیٹ کی پاور ہوگی، جتنی پاورفل میگنیٹ کی طاقت ہوگی اس کی وہ ہوگا، پاورفل میگنیٹ ہوگا اتنا ہی آبجیکٹ جو میٹل ہوگا اس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ اگر میگنیٹ کی طرف جاتے ہوئے میٹل کو واپس اس سے کھینچا جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ فورس لگاتے ہیں، ایک طاقت لگتی ہے، میٹل جو اس کی طرف چپک رہا ہوتا ہے میگنیٹ کی طرف، اس کو کھینچنے کے لیے آپ کو طاقت لگانی پڑتی ہے۔ لیکن اگر میگنیٹ نہ ہو تو وہ لوہے کا ٹکڑا، کیل، کچھ بھی ہو، بہت ہلکی ہوتی ہے، آپ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بھی کیل ہوگی تو میگنیٹ کی پاور سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طرف جاتی ہے، کھینچتی ہے۔ یہ جو اس قوت سے نکلنا ہے، اس قوت کے حصار سے نکلنا ہے، یہ عربی میں زحزحہ کہلاتا ہے۔ ومن زحزح عن النار، یعنی وہ آتش جہنم، یعنی حقیقت دنیا آتش جہنم ہے، دنیا پرستی، یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بالکل ویسے جیسے میٹل کو میگنیٹ کھینچ رہا ہے، اور میٹل کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کھینچتا چلا جائے گا، لیکن ایک پاور چاہیے ہوگی جو انسانی ہاتھ کی ہوگی کہ اس میٹل کو، اس آبجیکٹ کو اس میگنیٹ سے دور کرے۔ انسان اگر اس طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو خدا کہتا ہے فقط فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسان نہیں ہے یہ کام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی نیرنگیوں سے نکلنا، دنیا کی چاہتوں سے نکلنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر انسان امام حسین کے دروازے پر آ جائے تو یہ کام بہت آسان ہوتا ہے۔ امام حسین کے ذریعے سے خدا نے ان کاموں کو آسان بنا دیا ہے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین واقعی سرمایہ حیات ہیں، سرمایہ نجات ہیں۔ ایک شخصیت ایران میں گزری جن کا نام آغا تقی جعفری ہے، ممکن ہے آپ مومنین میں سے بعض ان کو جانتے ہوں، انتقال ہو گیا ان کا، خدا ان کے درجات بلند کرے، اور انقلاب کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے، فلسفی تھے، اور ان کی بعض کتابیں بعض ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ فلسفی تھے، منطق دان تھے، ریاضی دان تھے، فقیہ تھے، اہل تحقیق تھے، ان کی بات اتھینٹک ہوا کرتی تھی، یعنی جو بات کرتے تھے اہل تحقیق تھے۔ علمی مطالعہ، کتابیں، ان کے بنائے ہوئے شاگرد، نہج البلاغہ کے اوپر انہوں نے کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی ہے، تفسیر نہج البلاغہ کے نام سے۔ یعنی میں علمی کام اس لیے بتا رہا ہوں کہ شخصیت کا تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو، اگر ہم نے کبھی نام نہیں سنا ان کا تو پتہ ہو کہ ایسی شخصیت۔ شاگرد ان کے اس وقت جو بڑے بڑے شاگرد ہیں قوم کے اندر، ان میں سے بہت بڑی تعداد ان کی ہے کہ ان کے شاگرد ہیں یا ان سے بھی سیکھا ہے انہوں نے۔ خود یہ شخصیت وہ ہے کہ جس نے اپنی قوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قوم میں تعلیم حاصل کی، قوم کے بعد یہ نجف چلے گئے، وہاں پر آیت اللہ مرتضیٰ طالقانی جو بہت بڑی شخصیت ہے، اور آیت اللہ خوئی سے انہوں نے اپنا درس حاصل کیا ہے، یعنی ایسے ماحول کے اندر جس شخص نے تربیت حاصل کی ہو، ایک ایسا شخص۔ انہی کا
دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بیان ایک کرنا تھا فقط ان کی شخصیت کا احساس دلانے کے لیے، اور ان کے بعد سے امام حسین کی عظمت کو دوبارہ تھوڑا اور سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ شخصیت ان کی یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب دوران طالب علمی نجف میں تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا کہ ہم طالب علم تھے، نجف میں بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے یہ انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے، ان کا انتقال ہوئے ہوئے بھی ابھی تقریباً مجھے یاد آ رہا ہے 10-15 سال ہو گئے، اور 73 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 74 ایئرس میں تھے. تو انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے، نجف میں تھے، پڑھ رہے تھے. وہاں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم طالب علم دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک طالب علم آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، اور وہ تصویر ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت اداکارہ کی تھی جو ڈراموں میں، فلموں میں کام کرتی ہے. تصویر لے کر آیا وہ، اور اس کے لانے کے بعد اس نے ہمارے ایسے ہی سارے دوست بیٹھے تھے، ایسے ہی اس نے لڑکوں کے درمیان رکھی کہ بھائی دیکھو یہ تصویر ہے. ایسے ہی کسی نے ایک جملہ کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ موقع ملے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں، اور مقابلے میں یہ موقع ملے کہ ہم امام علی علیہ السلام کی فقط ایک جھلک دیکھ سکیں، کس کو انتخاب کرو گے؟ یہ سوال ایک دوست نے ڈال دیا وہاں پہ. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں حوضے میں، آپ کو پتہ ہے، اور اسی سے ہمیں ہوشیار رہنے کا بھی کہا گیا ہے. ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اما من الفقہاء، یہ نہیں کہا کہ جو بھی فقیہ بن جائے، جو بھی یہ راستہ طے کر لے، جو بھی 20-25 سال قم نجف میں حوضے میں لگا دے وہ لائق تقلید ہو جاتا ہے. نہیں، اما من الفقہاء، فقہاء میں سے صائنا لنفسہ، اپنے نفس کا سنبھالنے والا ہو، حافظا لدینہ، دین کا محافظ ہو، موتیا لامر مولا، اپنے مولا کا موتی ہو. اب عوام کو چاہیے اس کی تقلید کرے. خوب سوال رکھا اسی دوستوں کے دوران کہ اگر اس خاتون کے ساتھ جو انتہائی خوبصورت ہے، اداکارہ ہے، اس کے ساتھ موقع ملے کچھ وقت گزارنے کا، کچھ وقت یعنی ٹائم ہے، اور ایک ساتھ میں آپشن ہو کہ یا یہ لے لو یا امام علی کی فقط ایک جھلک ملے گی، یعنی بس وہ گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کو دیکھ سکتے ہو، کس چیز کو لوگے؟ میں نہیں بتا رہا طالب علموں کے جوابات کیا تھے. آغا تقی جعفری کہتے ہیں کہ اس سوال کے سنتے ہی مجھے اندر سے کوفت محسوس ہوئی، میں فوراً اس جگہ سے اٹھ گیا، اس جگہ سے اٹھ گیا، جا کر میں ایک جگہ بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کیسی بات تھی، یہ سوال کرنے والے نے کیسا عجیب سوال رکھا ہے. امام علی علیہ السلام کا مقایسہ کس چیز سے کیا ہے؟ مثلا علی کے مقابلے میں کسی چیز کو لانے کی اس کی ضرورت کیسے ہوئی؟ یہ تقی جعفری کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں بیٹھا، مجھے وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھے بیٹھے غنودگی طاری ہوئی. میں اسی غم میں تھا، غصے میں تھا کہ یہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ توہین ہے امام ہے. ظاہر ہے جس کے دل میں معرفت امام ہو وہی پھر اس طرح سے سوچ سکتا ہے. اس سوال کو اس نے توہین سمجھا. کہتے ہیں اسی عالم غنودگی کے اندر کہ جب میں بیٹھا تھا اور میری ہلکی سی آنکھ لگی، میں نے دیکھا میرے سامنے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد میرے نزدیک آئے اور مجھے اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، میرے چہرے کا بوسہ لیا، میرے چہرے کا بوسہ لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں علی کی حرمت تھی، یہ علی مرتضیٰ کی حرمت سے واقف شخص تھا. عزیز ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی شخصیت، اسی لیے ان کا علم بہت وسیع تھا، ان کے پاس بہت علمی گنجائش تھی. بہرحال ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں امام حسین کی عظمت کے حوالے سے کہ ان کی یہ زندگی کے چھوڑے سے میں نے آپ کی چیزیں بیان کی. کتابیں، علمی، فقہ، ساری چیزیں اپنی جگہ رکھیے. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ مرتضیٰ طالقانی سے شاگردی، وہ شرف اپنی جگہ. آیت اللہ حسین انصاریان کہتے ہیں کہ ان کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا مجھے تم سے کام ہے، میرے گھر آ جاؤ. کہنے لگے میں ان کے گھر پہنچ گیا، رفاقت تھی دونوں کی. وہاں انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے علاج کی غرض سے یورپ لے کے جایا جا رہا ہے، مجھے لے جایا جا رہا ہے. ظاہر اس زمانے میں انقلاب آنے کے بعد اتنے حالات اچھے نہیں تھے، اس وقت بھی مشکلات تھی. ان کی کوئی بیماری تھی جس کا علاج ایران میں نہیں ہو پا رہا تھا. کہا مجھے ویسٹ لے جایا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید میں واپس نہ آ سکوں، لہذا مجھے تمہیں ایک چیز دینی ہے اور ایک بات بتانی ہے. آغا انصاریان کہتے ہیں بسم اللہ. انہوں نے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے یا کوئی چیک تھا، وہ ان کو دیا. آغا انصاریان کو کہا یہ تو پیسے ہیں، اس کو تم میرے بعد جس طرح چاہو خرچ کر لینا، رائے خدا میں دے دینا، جتنا چاہو خرچ کر لو، جو تمہیں کرنا ہو کر لینا، میرے اس میں اجازت ہے تمہارے پاس. کہیں گے یہ تو وہ چیز تھی جو میں نے تمہیں دی ہے، دینی تھی. انصاریان، حسین انصاریان، جو بات بتانی ہے وہ یہ. پھر اب انہوں نے دوبارہ اپنا سب شروع کیا کہ دیکھو میں نے
اس طرح سے اپنے طالب علم کا سفر شروع کیا. میں نے قم میں پڑھا, میں نجف گیا, وہاں آیت اللہ مرتضیٰ تعلقانی, آیت اللہ خوئی کی شاگردی حاصل کی, لیکن میرا اعتماد, توجہ کیجیے گا, میرا اعتماد ان میں سے کسی چیز پر نہیں. میں نے اتنی کتابیں لکھی, میرا اعتماد ان میں سے کسی چیز پر نہیں. اپنے تمام کاموں کو بیان کیا کہ میرے شاگرد ہیں, ان شاگردوں میں ایسے شاگرد ہیں کہ جو مسلم اس وقت مؤلف ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, ہر چیز کو بیان کرتے تھے. حسین انصاریان کہتے ہیں ہر چیز کو بیان کرتے تھے, بیان کرنے کے بعد کہتے تھے لیکن میرا اعتماد ان میں سے کسی چیز پر نہیں. یعنی جو حسین انصاری نے الفاظ استعمال کیے وہ یہ کہتے تھے کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا, کوئی چیز بھی, ان میں سے کوئی چیز بھی میرے ساتھ نہیں جائے, مجھے پرواہ نہیں, میں کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا. حسین انصاریان نے کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں پلٹ کر تقی جعفری کے, حسین انصاریان میرا فقط اور فقط جو آسرا ہے وہ حسین, میرا اعتماد فقط امام حسین پر ہے. عزیزوں یہ وہ انسان ہے جس نے زندگی علمی زندگی گزاری ہے, جس کی شاگردی میں نے بتایا کتنے بڑے بڑے آیت اللہوں کے ساتھ ہے, جس کی اپنے شاگردوں میں فقہا شامل ہیں. وہ کہتا ہے میرا کسی چیز پر کوئی اعتماد نہیں ہے, اگر میرا اعتماد ہے تو فقط ابا عبداللہ پر ہے, میں اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. یعنی اگر خدا مجھ سے پوچھے کیا لے کر آئے ہو, میں کہوں گا میں ابا عبداللہ الحسین کی محبت لے کر آئے, بس. توجہ کیجیے گا حسین, یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے کہ جو اہل دل ہیں, جن کو خدا نے راستے دکھائیں, انہوں نے کشف کیا ان چیزوں کو. ہمارے آپ کے سامنے ان واقعات کی صورت میں بہت سے حقائق آئیں. بس یہ ابا عبداللہ الحسین کی قوت ہے, طاقت ہے, عشق ہے, محبت ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ان حالات کے اندر. عزیزوں انسان بعض اوقات تھوڑا سا کم ہمت ہو جاتا ہے, مخصوصاً معنوی میدان میں ہم لوگ تھوڑے سے کم ہمت ہو جاتے ہیں. اس کو آگے پناہیان نے بیان کیا کہ دیکھو جو عشق خدا نے تمہیں دیا, جب ہم کہتے ہیں نا سرمایہ, تو سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ ہوتی ہے انسان کی. انسان سرمایہ کو استعمال کرتا ہے, فقط خرچ نہیں کرتا, چاہتا ہے سرمایہ ایسی جگہ لگائے کہ جہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ واپس ملے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان یہ سوچ نہ رکھتا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان عقل مند انسان نہیں ہے, اس انسان کے پاس عقل کی کمی ہے کہ خدا نے اس کے پاس سرمایہ ہے, پیسہ دیا ہے, یہ ایسی جگہ لگا لے جہاں سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. امام حسین کی یہ محبت, اہل بیت کی محبت سرمایہ ہے. خدا نے ہمیں بھیجا, سرمایہ دے کر بھیجا. اب اس سرمایہ سے تم کماتے چلے جاؤ, تم کم پر راضی کیوں ہوتے ہو؟ معنوی میدان میں عزیزوں بعض اوقات ہم ہوتا ہے کہ کم پر راضی ہوتے ہیں. آگے پناہیان نے اس چیز کو بیان کیا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں حد عقل پر راضی مت ہو. حد عقل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ جیسے نماز کے معنی معاملے کے اندر, خوب نماز ہے, ہاں بھائی ہے, پڑھنی ہے, چلو پڑھ لی نماز. کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 17 رکعت پڑھنی ہے, راضی ہیں, پڑھ لی, الحمدللہ, خدایا شکر تیرا. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے انسان کہتا ہے خدایا کسی فرشتے سے کہ ہمیں شکر کرے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے. روزہ رکھ لیے 30, شکر تیرا. بعض دفعہ دل میں کیفیت آتی ہے الحمدللہ ہم نے روزہ رکھا, فلاں تو روزہ بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, انہی چیزوں سے بچنے کے لیے امام خمینی نے ایک معیار دیا تھا خود سازی کا. خود سازی چارٹ کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی, ساتھ میں ایک چیز بیان کی کہ یاد رکھو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو, خود سازی یعنی آگے بڑھو, اپنے آپ کو پالش کرو, ریفائن کرو. خدا کی بارگاہ میں مراتب کی انتہا نہیں ہے عزیزوں, خدا کی بارگاہ میں مراتب کی انتہا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک مرحلے پر پہنچ کر رک جائیں گے, نہیں, یہ مراحل چلتے رہیں گے, یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو, مستقل آگے بڑھو. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار خود سازی کے اندر بیان کیا کہ مادی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو. مادی اعتبار سے تمہارے پاس گاڑی ہے, تم اس کو دیکھو جو پیدل سفر طے کرتا ہے. تمہارے پاس 240 گز کا گھر ہے, اس کو دیکھو جو 80 گز میں رہتا ہے. تمہارے پاس اپنا گھر ہے, اس کو دیکھو جو کرائے پر رہتا ہے. ٹھیک, یہ کیوں کرو؟ اس لیے کہ جب مادی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں شکر کا جذبہ بیدار ہوگا. تم خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر کے ذریعے سے پہنچ پاؤ گے. تم ان قلیل لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ جن کو خدا نے کہا قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں. تمہیں خدا ان قلیل میں شامل کر دے گا. سعادت ہوگی تمہارے لیے کہ تم شاکرین میں سے ہو جاؤ گے. مادی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو, معنوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھنا. معنوی اعتبار پر اس کو دیکھنا جو تم سے بہتر نظر آئے. یعنی اگر تم 17 رکعت نماز پڑھتے ہو تو معنوی اعتبار سے اس کو دیکھنا جو 17 رکعت نماز کے ساتھ باقی نافلہ نمازوں کو بھی پڑھتا ہے.
مانوی اعتبار سے اگر تم باقی نافلہ نمازوں کو بھی پڑھتے ہو، پوری 51 رکعت نماز پڑھتے ہو، تو اس کو بھی دیکھنا جو اپنی نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے۔ تم یہ کام کرتے ہو تو اس کے ساتھ یہ دیکھنا کہ وہ کون سا شخص ہے جو مثال کے طور پر ہر سال زیارت کربلا پڑ جاتا ہے، یعنی جو مانوی اعتبار سے تم سے بہتر نظر آئے اس پہ نگاہ رکھنا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اپنی عبادتوں کے اوپر کبھی تکبر نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ کے آگے ایک آدمی نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ انسان مجھ سے اہیڈ آگے چل رہا ہے، لہذا آپ کے دل میں اس تک پہنچنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور حقیقی معنی میں مانوی اعتبار سے کس کو دیکھو؟ جو تمہارے زمانے کے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اور اس سے اوپر چلے جاؤ تو ائمہ پر امام پر نگاہ ڈالو۔ یہ طریقہ کار خود سازی کا۔ آگے پناہیان کہتے ہیں ہم دین کے معاملے میں، معنویات کے میدان میں بعض اوقات حد عقل پر، کم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اتنا کر تو لیا بہت ہے، دینداری اتنی کر تو لی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آج ممکن ہے بعض لوگوں نے سوچا ہو کوئی بات نہیں، ہم نے 6 دن شرکت کی تو ہے، ایک دن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ یہ کسی کی وہ نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، جو آئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے دل میں ایک اضافی چیز تھی کہ نہیں، حسین کی راہ میں کچھ بھی بہت نہیں ہوتا، جو آپ کے سامنے مستقل بیان ہو رہا ہے۔ یاد ہے کل والا واقعہ جو اپاہج انسان امام حسین کی خدمت میں آیا تھا، جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اس ایک ٹانگ نہ ہونے کے باوجود کربلا کے میدان میں پہنچا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے مودت کے راستے میں رکنا نہیں ہے، مودت کے راستے میں اسٹاپ نہیں ہے، بڑھنا ہے۔ بس عزیزوں، خدا نہ کرے کہ ہم امام حسین کے معاملے میں حد عقل والے لوگ ہو جائیں۔ حد عقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، خدا نے وعدہ کیا تو ہے کہ تم حسین کی یاد کرو، حسین پر رو، حسین کے اوپر آنسو بہاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ ہمیں خدا کے وعدے پر اعتماد ہے، تو خدا نے کہا ہے جنت میں لے جائے گا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر جنت کے اندر ایک ٹکڑا چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کو اگر پناہیان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کم ہمتی ہے، کم ہمت نہیں بنو۔ خدا تمہیں حسین کے نام پر جب بہت کچھ عطا کرنے پہ تیار ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ مجھے جنت کا بس ایک ٹکڑا مل رہا ہے کافی ہے حسین کے نام پر؟ نہیں، جنت کیا ہے؟ جنت کے لیے خدا نے بیان کیا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ رحمت ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جو ہے وہ دوڑو۔ سورہ حدید کی آیت 21 ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، آگے پیچھے شاید اس کے الفاظ ہو رہے ہیں۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو، سبقت کرو۔ اور اس جنت کی تعریف کیا کی ہے کہ اس جنت کی جو گنجائش ہے کَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس جنت کی جو گنجائش ہے، پھیلاؤ ہے، وہ کتنی ہے؟ جتنی آسمان اور زمینوں کا پھیلاؤ ہے۔ آغا بنائیان کہتے ہیں جب اتنی بڑی جنت ہے تو تم ایک ٹکڑے پہ راضی کیوں ہو رہے ہو؟ حد عقلی پہ کیوں جا رہے ہو؟ قلیل تعداد پر کیوں جا رہے ہو؟ آسمان اور زمینوں کی وسعت کتنی ہے عزیزوں؟ آسمان اور زمینوں کی وسعت اتنی ہے کہ ہمارے اس پوری کائنات کے اندر جو گیلیکسیز کی تعداد بتائی گئی ہے کتنی ہے؟ ابھی آتے ہوئے میں نیٹ پہ چیک کرتا ہوا آیا ہوں تاکہ بتا سکوں کتنی ہے۔ 2 ملین کو ملٹیپلائی کیا جائے گا 2 ملین سے، اتنی گیلیکسیز ہیں۔ 2 ملین بائی 2 ملین، 2 ملینز ملٹیپلائی بائی 2 ملینز، تقریباً کھربوں میں بات چلی جاتی ہے۔ یہ گیلیکسیز ہیں، وہ گیلیکسیز جو ہمارے اس سسٹم کے اندر ہیں، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کا بیان کیا گیا کہ جو ویزیبل ہیں، وہ کتنی ہیں؟ 10,000 گیلیکسیز ہیں، 10,000 گیلیکسیز ہیں۔ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ اوور 4 بلین اسٹارز۔ ان 4 بلین ستاروں میں سے کتنے قابل رؤیت ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے یہ ساری سائنٹسٹ کی تحقیقات ہیں جس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ جو دیکھے جا سکتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 10,000 ہے، جو بہت ہی زیادہ شائننگ ہے، بہت زیادہ شائننگ کرتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ستاروں کا فاصلہ سورج کے فاصلے سے بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ستارہ جو ہوتا ہے وہ اس کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا نہیں، کئی دنیایں ایک ستارے میں جا سکتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ایک سسٹم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہماری گیلیکسی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر 10,000 گیلیکسیز اور 4 بلین ستارے، اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد ہے عزیزوں۔ جو سورج اتنا بڑا نظر آتا ہے جب ستارہ سورج سے بڑا ہے، اور دور سے اتنا سا نظر آتا ہے، تو جب انسان نزدیک جائے گا تو کتنا ہوگا؟ کیا مقصد تھا یہ بات کرنے کا؟ کہ ہم ان آیات کو سمجھیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، جنت کو چھوٹا مت سمجھو۔ جنت ایسے کہ جیسے دنیا و آسمان کی وسعت، اور دنیا و آسمان کی وسعت میں ہم نے فقط ایک چیز کو بھی بیان کیا آپ کے سامنے۔ تو آغا پناہیان کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ جب اتنی وسیع و عریض جنت ہے
تو تم کیوں کم ہمت بنتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو مجھے جنت کا بس ایک ٹکڑا چاہیے؟ نہیں، بولو مجھے جنت کی بادشاہت چاہیے۔ وہ خدا بند عالم ہے، نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ امام حسین کے ذریعے سے خدا یہ راستہ دے رہا ہے، آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی ہمت کو کم نہ کرو۔ عزیزان محترم، ہم معمولاً ان چیزوں میں تھوڑا کم ہمت ہوتے ہیں، یہ ایام ازاں ہماری اس ہمت کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمت بڑھاؤ، آگے بڑھو، نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر، لوگوں کی مدد کے اندر، لوگوں کی ابھی جو بارش کے حالات ہیں جس پہ آپ ہم نے بیان کیا، واقعی اس وقت بہت سارے لوگ مدد کے محتاج ہو چکے ہیں اس وقت، یعنی بہت سارے علاقے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے گا، آپ جو مخصوص ندی کے کنارے کے علاقے ہیں ان میں جب آپ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا گھروں میں پانی گھس چکا ہوتا ہے، فقط پانی نہیں، ندی کی کیچڑ گھس جاتی ہے۔ جو مخصوصاً ہمارا ایک علاقہ ہے لسبلا پل کے پاس، اس کے پیچھے علی بستی ہے، علی بستی کے آگے کشمیری محلہ ہے، بیچارے اکثر مومنین وہاں پر ہر بارش کے اندر مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ موقع ملے تو نوجوان ضرور وہاں پہ جائیں، دیکھیں اگر کچھ کر سکتے ہو کریں، یعنی 8 فٹ گھر میں پانی اور کیچڑ ہوتی ہے۔ یہ راستہ ہے، یہ خدا نے آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے امام حسین کے ذریعے سے۔ بس عزیزوں، حد اقل پر، کم پر راضی نہیں کرنا ہونا چاہیے۔ امام حسین کے ذریعے سے خدا آگے بڑھا رہا ہے تو کیوں نہ آگے بڑھیں؟ خدا نے راستہ دیا ہے عشق ابو عبداللہ کے ذریعے سے۔ آیت اللہ تقی ہے جعفری کی وہ مثال ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین کا راستہ ہے جو ہمیں آگے بڑھا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں پرواز دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہمیں بہت آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دنیا و آخرت کے اندر۔ عزیزوں، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اب اپنی ظرفیت کو کیسے بڑھاؤں، ایک مثال دوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ آج زیادہ باتیں نہیں کرتے چونکہ آگے بھی شاید مجھے پہنچنا ہے ایک اور جگہ، اگر وہاں سے کال آ گئی تو مجھے وہاں پہنچنا ہوگا، 9:30 کا وہاں ٹائم ہوتا ہے۔ بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام، اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے سوال آئے کہ بھائی کیا کریں، اب کہنے والا تو کہہ رہا ہے لیکن باتوں پر عمل کیسے ہو؟ ایک یہ کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی میں امام حسین کے راستے پر عمل کریں، لیکن اس پر راضی نہ ہو کہ فقط ہم اپنے آپ کے لیے کریں، اپنی جنت بنا لیں، اپنے آپ کو امام حسین کے نزدیک کر دیں۔ ہمارے سامنے مثالیں رکھی گئی ہیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایسا ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر فقط خود سفر طے نہیں کرنا، دوسروں کو سفر طے کروانا ہے، دوسروں کو امام حسین کے ذریعے سے آگاہ کرنا ہے، دوسروں کو امام حسین کے راستے میں، عشق میں، محبت میں مدد کرنی ہے۔ آپ ممکن ہے مثال پوچھیں، میں مثال رکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ایسے شخص کی مثال کہ جو 78 سے پہلے امام حسین کے راستے پر نہیں تھا، ایک ایسا شخص کہ جس کے یہاں امام حسین علیہ السلام کی معرفت اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے، مسلمان تھے لیکن تشیع سے تعلق نہیں تھا۔ 78 میں انقلاب آیا، انقلاب سے متاثر ہوئے، انقلاب سے متاثر ہونے کے بعد ایران آئے، ایران میں آنے کے بعد پڑھائی کی، پڑھنے کے بعد اپنے ملک گئے جہاں کوئی ایک شیعہ نہیں تھا، وہاں اس وقت تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ شیعہ موجود ہیں۔ کون سا ملک ہے؟ محمد، ماشاء اللہ، مومنین نے جواب دیا نائجیریا۔ کون ہے یہ شخص؟ شیخ ابراہیم زکزکی۔ پریکٹیکل مثال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ شیخ ابراہیم زکزکی کے لیے بھی بہت آسان تھا عزیزوں، اکیلے امام حسین کے ساتھ سفر طے کرتے، اپنی زندگی کو امام حسین علیہ السلام کے راستے میں روتے ہوئے، مجلس کرتے ہوئے، مجلس اٹینڈ کرتے ہوئے گزارتے، جنت پکی تھی۔ لیکن شیخ ابراہیم نے کہا نہیں، حسین تو اس قوت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے تحول لایا جا سکتا ہے، حسین علیہ السلام تو اس قدرت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو متحول کیا جا سکتا ہے، تو میں کیوں حسین کے نام پر کم ہمت بن کر فقط اپنی فکر کروں؟ شیخ ابراہیم زکزکی نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اکیلے حسین سے آشنا ہو کر نہیں آئے، حسین سے آشنا ہو کر آئے، نائجیریا کی زمین پر حسین علیہ السلام کے عشق کا درخت لگانا شروع کیا۔ آج اسی نائجیریا پہ 40 سال پہلے جہاں شیعہ نہیں ہوتا تھا 2.5 کروڑ شیعہ ہے۔ شیعہ بھی کیسا ہے؟ انتہائی مضبوط شیعہ، انتہائی قدرت مند شیعہ، مسلوم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دعائیں کروا رہا ہوں نائجیریا کے لیے روزانہ تقریباً، کیونکہ ان کے یہاں ہر سال محرم کے اندر یہ قربانی دی جاتی ہے، ہر سال محرم کے اندر ان کی عزاداری پر اٹیک کیا جاتا ہے، ہر سال ان کی جانیں جاتی ہیں۔ عزیزوں، اس کے باوجود وہ قوم ڈٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ قوم، کربلا کے بعد، یہ سب آپ کے سامنے کی چیزیں، کربلا کے بعد 40 واک، ایک واک کربلا میں ہوتی ہے جو مشی ہوتی ہے، خدا کرے
مشی سے پہلے انشاءاللہ راستہ کھل جائے کربلا کا. یہ ایک واک جو کربلا میں ہوتی ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں جو سب سے بڑی مشی ہوتی ہے وہ نائجیریا میں ہوتی ہے. ایک شہر سے یہ مظلومین نکلتے ہیں، دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر کا سفر طے کرتے ہیں. وہ کربلا کی واک تو نجف سے کربلا ہے. انہوں نے بھی سمبولک واک رکھی ہے. امام حسین کے نام پہ نکلیں گے، نہیں جا سکتے کربلا، ٹھیک ہے یہیں واک کریں گے. کربلا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی واک ہے وہ. آپ سوچئے وہ ملک جہاں 40 سال پہلے حسین کا نام پہنچا ہے، 40 سال پہلے جہاں کے لوگ حسین سے آشنا ہوئے ہیں، 40 سال پہلے جہاں کے لوگوں کے دل میں حسین کی حرارت کا دیا جلنا شروع ہوا ہے، وہاں یہ عالم عزیزوں یقین جانیے ہم نے حسین علیہ السلام کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے وہ کردار ہی ادا نہیں کیا جو حسین کی طاقت کا تھا. آغا محسن قراتی کہتے ہیں حسین علیہ السلام کی طاقت ایک ایٹم بم کی طاقت سے زیادہ ہے، البتہ پازیٹیو معنی میں. ایٹم بم تو ڈسٹرکٹیو ہے، ڈسٹرکشن کے سبب ہے، لیکن انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے ایٹم بم کیا کرتا ہے، کسی جگہ لگتا ہے تو اس کے اثرات اس جگہ تک نہیں ہوتے، پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں ہوا جاتی ہے وہ اثرات چلتے چلے جاتے ہیں. ایک جو اسٹیٹکس بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آج ایٹامک وار چھڑ جائے اور ویسٹ کے اندر ایٹم بم چل جائے یا مشرق کے اندر ایٹم بم چل جائے، کوئی ایک ملک استعمال کر لے ایٹم بم، تو کتنی دیر لگے گی اس کے ذرات اس کے ہوا کے ذریعے سے اس کا اثر پہنچنے میں. یورپ بیان کیا گیا 6 گھنٹے کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا ایٹم بم کی لپیٹ میں آ جائے گی. یہ ایٹم بم ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے. امام حسین کی طاقت کو آغا محسن قراتی کہتے ہیں امام حسین کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ ہے، پازیٹیو معنی میں. پازیٹیو معنی میں کیوں طاقت زیادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر وہ کر سکتے ہو جو کسی اور کے نام پہ کر ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے مثالیں دی دنیا کے مختلف ممالک کی مثالیں آپ کے بھی سامنے. کہتے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کے جلوس کو لے کر دنیا کی ہر سڑک پر نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا یہ کام. آپ دنیا کی ہر سڑک پر امام کا جلوس لے کر نکلتے ہیں، امام حسین کے اس جلوس کے اندر نماز ادا کرتے ہیں. اب الحمدللہ پوری دنیا کے جلوسوں میں اکثر جگہوں کے جلوسوں میں نماز ادا ہونے لگی ہے. البتہ اس کا ایک امتیاز ہے کہ جو پاکستان کے مومنین کو جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا یہ کام الحمدللہ، اگرچہ اس کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی ہے کہ نماز کسی طرح روک دی جائے دوران جلوس، لیکن خدا بند عالم کی مدد سے ہی کام چلتا رہا. امتیاز ہے پاکستان کے مومنوں کا کہ انہوں نے دوران جلوس نماز کو قائم رکھا. نماز یعنی حسین علیہ السلام کی یاد ہے. بس عزیزان محترم یہ امام حسین کی طاقت ہے. واقعی اس مثال کو محسوس کیجئے گا آپ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیا یہ میں نے پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ بات کی ہے یا نہیں. شیخ ابراہیم الزقزقی تو 40 سال پہلے انقلاب کا اثر لے کر، یعنی امام حسین کا اثر لے کر. کیوں انقلاب کا اثر امام حسین کا اثر ہے؟ بار بار آپ نے ہم نے بیان کیا، کیونکہ امام خمینی نے کیا کہا، جو کچھ ہے کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. جو کچھ ہے محرم اور صفر کی وجہ سے. جو کچھ ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو کچھ ہے وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ ابا عبداللہ الحسین ہے. تو شیخ ابراہیم الزقزقی کیا پیغام لے کر پہنچے لوگوں کے پاس؟ انہوں نے جا کر اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اگر چاہتے ہو آبرو مندانہ زندگی گزارو تو حسین کے دروازے پر چلو. اور اس مرد مجاہد، مرد با اخلاص کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ اتنی کروڑوں کی تعداد اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئی. اور آج آپ کے سامنے 40 سال پہلے کی تشیع. میں کیوں بار بار 40 سال کے لفظ کو دہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ عزیزوں انسان اگر کسی جگہ تک جاتا ہے، انسان اگر کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اس امید پہ کرتا ہے کہ اس جگہ جا کر مجھے تھوڑی سہولت ملے گی، آسانی ملے گی. ایسا ہی ہے اس تشیع نے، جو نائجیریا کی تشیع 40 سال پہلے، اور بہت سی نوجوان نسل تو ہے کہ جنہوں نے ابھی تازہ کیا ہوگا اسلام قبول یا تشیع، ان کے اوپر تو شیعت قبول کرنے کے بعد مشکلات ہی مشکلات ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ان کے اوپر. ان کے لیے تو پلٹنا آسان ہے، نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے بھائی اس مشکل میں پھنس گئے، ہم شیعہ بن کر تو مشکل میں پھنس گئے، ہمارے جلوسوں کو نہیں چھوڑا جاتا، ہمارے یوم القدس کے جلوس کو نہیں چھوڑا جاتا، ہمارے ماہ رمضان کی مجالس کو نہیں چھوڑا جاتا، کسی جگہ ہمیں نہیں چھوڑا، مارا جاتا ہے. ان کے پاس بہت آسان راستہ موجود ہے. کچھ عرصہ پہلے تو شیعہ ہوئے ہیں، واپس پلٹ جائیں. لیکن میں جو آپ کے سامنے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ حسین جب کوئی آ جائے تو پھر جانے نہیں دیتے. حسین کی تاثیر یہی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے.
کوئی آ جائے تو پھر وہ جا نہیں سکتا. نہ یہ کہ حسین علیہ السلام اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالتے ہیں. ہاں زنجیر ڈالتے ہیں. کون سی زنجیر؟ محبت کی زنجیر. جو عاشق حسین و عزیزوں پھر حسین اس کا عاشق ہوتا ہے. حسین علیہ السلام عاشق ہیں، زواروں کے عاشق ہیں، عزاداروں کے عاشق ہیں. باخدا میں آپ کو فقط خوش نہیں کر رہا، خوش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن فقط مبالغے نہیں کر رہا. آپ مت سمجھیے آپ ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے. آپ آ کر بیٹھ گئے امام حسین کے لیے تو امام حسین آپ کی طرف توجہ نہیں رکھتے. نہیں، امام حسین ایک ایک عزادار کی طرف توجہ رکھتے. 8ویں امام پہنچے نشاپور. جب سفر ان کا طے پایا کہ انہوں نے پہنچنا ہے مرو خراسان، نشاپور سے جب نکلنے لگے، مولا اپنی سواری میں سوار تھے ہودج، جس میں اونٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک بنا کے رکھا جاتا ہے لکڑی کا، اس میں سوار تھے. تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک تشیع جنازہ ہو رہی تھی، لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. امام نے کہا سواری کو روکو، رک جاؤ. روکی گئی سواری، امام تشریف لائے نیچے. امام نیچے اترے سواری سے، اس جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب جنازہ قبر تک پہنچا، امام نے کہا اس کو میں قبر میں اتاروں، اس کو میں قبر میں اتاروں. توجہ کیجیے، ائمہ کی محبت پر بات کر رہا ہوں. ایک امام کی سیرت سے اگر کوئی واقعہ ملے، تمام ائمہ کی سیرت پر اپلائی ہوتا ہے. امام نے کہا اس کو میں قبر میں اتاروں گا. اس کے بعد امام نے قبر میں اتارا اس شخص کو، اور اس کے بعد اس کے کفن کو صحیح کیا. روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں، اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا، چہرے پر اپنا چہرہ رکھا، چہرے کا پیشانی کا بوسہ لیا، قبر سے باہر آیا. کہا اب اس کی قبر کو بند کرو. قبر بند کر دی گئی، فاتحہ پڑھی گئی، لوگ چلنے لگے. امام واپس اپنی سواری کی طرف آنے لگے. ساتھ چلنے والے جو افراد تھے ان میں سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، کیا یہ شخص مدینے میں آپ سے ملا تھا کبھی آ کے؟ یہی ذہن میں آتا ہے امام نیشابور پہلی بار آئے، پہلی بار آئے، اس سے پہلے کبھی آئے نہیں تھے. پوچھا کہ کیا یہ شخص آپ کو مدینے میں ملا تھا کبھی، جو آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا، وہاں پہ ملا ہو، دوستی ہوئی ہو، اور اس کے بعد آپ نے اس کا حق ادا کیا ہو؟ امام نے کہا نہیں، مدینے میں ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا کہ آپ اسے جانتے تھے؟ اس کو پھر تعجب ہوا سوال کرنے والے کو کہ جو مدینے میں ملا نہیں، ملاقات کبھی نہیں ہوئی آپ کی، آپ نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا. امام نے کہا، اس نے امام سے کہا آپ اسے جانتے تھے؟ امام نے کہا میں اس کے تمام اسلاف کو آدم تک جانتا ہوں، اس کی تمام نسلوں کو قیامت تک جانتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. تمام اسلاف کو آدم تک، اس کی جو نسل چلی آ رہی ہے، جو اسلاف ہیں، آدم تک جانتا ہوں، اور اس کی جتنی قیامت تک کی نسلیں سب کو جانتا ہوں، سب کے نام جانتا ہوں. عزیزوں، یہ فقط امام رضا کی بات تو نہیں ہے نا، ہر امام ایسا ہی ہے. اس لیے جو اگر میں نے کہا کہ اب آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو ایسے ہی نہیں، ہر امام کی نگاہ میں، امام حسین کی نگاہ میں آپ میں سے ہر شخص ہے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس وقت محروم نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی دل سے یقیناً اس کی ماں کے لیے دعائیں ہوں گی کہ ماں کا ادب ہے کہ اس نے ادب سکھایا کہ دیکھو حسین کے دن میں حسین کی مجلس میں جا کر بیٹھے. عزیزان محترم، یہ ایک تعلق ہے امام حسین کے ساتھ. اس تعلق کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم بعض اوقات کم اس پر راضی ہو جاتے ہیں، کم ہمت بنتے ہیں، کم حوصلہ ہو جاتے ہیں، ہم کم قیمت پر راضی ہوتے ہیں. نہیں، حسین کا سرمایہ اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ ہمیں کم پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم اپنی ہمت ابراہیم زگزگی کی طرح رکھیں کہ اکیلے نہیں جائیں گے قیامت میں حسین کی بارگاہ میں. کیسے جائیں گے؟ اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے. اس زمانے میں ابراہیم زگزگی کی نگاہ یقیناً امام عصر کے انقلاب کی طرف ہے کہ آرزو کر سکتا تھا شیخ ابراہیم زگزگی بھی، دعائے افتتاح پڑھ سکتے تھے، پڑھتے تھے یقیناً جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو کیا کرنا، مجھے امام کے ناصروں میں سے بنا دینا. لیکن ابراہیم زگزگی کی ہمت بلند تھی. انہوں نے کہا خدایا اکیلا نہیں جاؤں گا مہدی فاطمہ کے سامنے، میں جب جاؤں گا تو یہاں سے ایک لشکر لے کر جاؤں گا مہدی فاطمہ کے سامنے. ایک لشکر ترتیب دیا ہے. عرض کر رہا ہوں با ہمت، اتنی مشکلات پڑ رہی ہیں مگر قائم ہے. خود ابراہیم زگزگی کے 6 بیٹے اس راہ میں قربان ہو گئے. معمولی نہیں عزیزوں، ایک بیٹے کی قربانی کے بعد حوصلہ پست ہو جاتا ہے. ایک بیٹا نہیں، 2 بیٹے نہیں، 6 بیٹے ہیں. ابراہیم زگزگی قربان ہو گیا، پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ نگاہوں کے اندر کربلا ہے، نگاہوں کے اندر حسین ہے. جانتے ہیں کہ حسین کا سرمایہ کتنا بڑا سرمایہ ہے.
جانتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، اس پیغام کو لے کر گئے اپنے ملک میں، اور جانے کے بعد وہ انقلاب برپا کر دیا وہاں پر۔ عزیزوں، ہم سب کے لیے پیغام ہے یہاں پر۔ اب میں اپنے جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو شیعت کی تاریخ ہے، مثلا ہم سب کے پاس اپنے اپنے شجرے ہوں گے، اپنے اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ ہے کہ وہ کہاں سے تشیع چلتی چلی آ رہی ہے، مگر میرے پاس وہ حرارت نہیں ہے جو ابراہیم زکزکی کے پاس تھی۔ حسین علیہ السلام سے وہ حرارت مانگنی ہے کہ اے حسین ہمیں وہ دیا بنا دیں کہ ہم جہاں جائیں آپ کی محبت کی شمع جلتی چلی جائے، جہاں بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے سے آپ کا تذکرہ ہے، ہمارے بیٹھنے سے آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی چاہت، آپ کی مظلومیت عیاں ہوتی چلی جائے۔ اے حسین ہمیں ایسا بنا دیں۔ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا راستہ بہت عظیم راستہ ہے۔ خدا نے ہمیں اتنا بڑا سرمایہ دیا، بس ہم کم پہ راضی نہ ہو۔ آگے پناہیان کی بات ذہن میں رکھیے گا، مت مانگو خدا سے، مت کہو جنت کا ایک ٹکڑا۔ کیوں کنجوسی کر رہے ہو؟ جس سے مانگ رہے ہو وہ کنجوس ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ جس سے مانگ رہے ہو وہ عطا کرنے والا ہے۔ تم اس سے کہو خدایا تو نے خود کہا ہے تیرے جنت کی عرض کتنا ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر۔ آسمان کے عرض اور زمین کے عرض کو ابھی تک دنیا سمجھی نہیں، جتنا سمجھی ہے وہ کچھ بیان کیا آپ کے سامنے۔ تو خدایا مجھے وسیع اور اس جنت چاہیے۔ جنت کیسی مانگی؟ آخری جملے بیان کر دوں، حسین سے دوری پر راضی مت ہوں عزیزوں۔ 5ویں محرم کو میں نے آپ کے سامنے مجلس پڑھی اور اس سلسلے میں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کا واقعہ بیان کیا تھا۔ کیا واقعہ تھا؟ ذہنوں میں ہوگا۔ اپنی زوجہ کو کیا کہا تھا کہ روز آنا۔ کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر؟ انہوں نے اپنی زوجہ نے ان سے پوچھا تھا کیا ہوتا ہے وہاں عالم برزخ کے اندر، کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں؟ کیا کہا تھا؟ ہمیں روز آنا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں لے جایا جاتا ہے۔ روز آنا ہم ابا عبداللہ الحسین سے درس معرفت اللہ لیتے ہیں۔ کہاں؟ عالم برزخ میں عزیزوں۔ عالم برزخ کے اندر یہ راستہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو عالم برزخ میں امام حسین سے معرفت اللہ کا درس لے رہا ہو، اس کی آخرت کتنی شاندار ہوگی، یہ کتنی ترقی کرے گا۔ کیونکہ ترقی کا راستہ میں عرض کر رہا ہوں رکنے والا نہیں ہے۔ خدا کے یہاں درجات کی انتہا نہیں ہے کوئی۔ خدا سے امام حسین کو مانگیں، امام حسین سے جدائی پر راضی نہ ہوں، کم قیمت کو قبول نہ کریں۔ خدا نے موقع دیا ہے، کم ہمت نہ بنیں، خدا نے حوصلہ دیا ہے آپ کو۔ عزیزان محترم، روایت میں بیان کیا گیا کہ جب انسان جنت میں جائے گا، اب جنت کے مراتب ہیں۔ آیت اللہ مرحوم آقا جعفر صاحب کہ خدا کی یقیناً نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ خدا ان پہ اپنی برکت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آیت اللہ شریعت کے شاگردوں میں سے تھے، یہی سولجر بازار میں آپ کے پارسی کالونی میں جن کا گھر ہے، درس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا کہ قرآن میں جو کہا ہے نا کہ یوم تطلع علی الافئدہ، قیامت کے دن دل سے آگ بھڑکے گی۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا ایک مرتبہ، کہنے کہ یہ تطلع علی الافئدہ ہے، دل سے آگ کا بھڑکنا، یہ کیا چیز ہے؟ دل سے کون سی آگ بھڑکتی ہے؟ انہوں نے کہا دل سے بھڑکنے والی آگ کو حسرت کہا جاتا ہے۔ حسرت، حسرت انسان کس چیز پر کھاتا ہے؟ جو گزر گیا اس پر۔ اگر گزری ہوئی چیز میں اچھائی کما سکتا تھا، نہیں کمائی، حسرت کرتا ہے۔ گزرے ہوئے ایام میں نیکی کما سکتا تھا، نہیں کمائی، حسرت کرتا ہے۔ گزشتہ زندگی میں اچھی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، نہیں کیا، اچھا رزلٹ نہیں لیا، حسرت کرتا ہے۔ یہ جو حسرت ہے اس کو کہا گیا دل سے بھڑکنے والی آگ۔ یہاں پر پھر انہوں نے بیان کیا قیامت کے دن حتیٰ ایک انسان جنت میں ہوگا مگر حسرت کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے برادر مومن کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس کا مقام اوپر ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ مقام کبھی ختم نہیں ہوں گے، جب نیچے والا اوپر پہنچے گا، اوپر والا اس سے اوپر جا چکا ہوگا۔ یہ جو فاصلہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ اس فاصلے کو کہا گیا حسرت ہے۔ ایک مومن کے دل میں جنت میں رہ کر حسرت ہوگی، توجہ کیجئے گا۔ اسی لیے روایت نے بیان کیا کہ مومنوں کی کیفیتیں ہوں گی جنت کے اندر، درجات ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں سال میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت نصیب ہوگی۔ جنت کے مراتب بیان کر رہا ہوں، سال میں ایک مرتبہ۔ کچھ وہ ہوں گے جنہیں ہر مہینے میں ایک مرتبہ زیارت نصیب ہوگی۔ کچھ وہ ہوں گے ہفتے میں ایک مرتبہ، اور کچھ وہ ہوں گے جو دائماً حسین کے حضور میں ہوں گے۔ دائمی حسین کا حضور ہوگا، مولا کے ساتھ ہوں گے۔ کہاں جانا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ کس پر راضی ہونا چاہیے؟ روزانہ والے پہ، روزانہ والے پہ۔ خدا سے روزانہ والی جنت مانگنی ہے، فقط جنت نہیں مانگنی۔
عزیزو یقین جانیے یہ وہ مراتب معنویت کی وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کو بیان کیا گیا روایات کے اندر. یہ حسرت ہے. انسان وہاں بیٹھ کر دیکھے گا کہ کیوں میں روز حسین کی زیارت نہیں کر رہا. وہ ٹھیک ہے، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے میوے ہیں، جنت کے باغات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک مومن کے دل کی خوشی تو حسین سے وابستہ ہے. ایک حسینی کے دل کی خوشی تو فقط حسین سے وابستہ ہے. آپ اپنی دنیا کی ہر لذت کو چھوڑ کر جاتے نہیں جاتے امام حسین کی زیارت پر؟ چلتے نہیں چلتے پیدل مشی کے اندر تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ کیا انسان کو اس راستے میں مشکل نہیں پیش آتی؟ مشکل آتی ہے. ٹھیک ہے، موقف لگانے والوں نے ان تکلیفوں کو کچھ حد تک کم کر دیا، لیکن بہرحال ایک فاصلہ پیدل طے کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. آپ اور ہم جاتے رہیں، خدا پھر نصیب کرے انشاءاللہ. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عباس علمدار کے حرم میں، ایک شخص آیا، عراقی شخص تھا. اس طرح سے بیٹھا کہ اس کے پاؤں کا نیچے کا تلوہ مجھے نظر آیا. تقریباً یعنی اگر میں اس کی لمبائی بیان کروں تو تقریباً جو ہے وہ 5-6 انچ کا گہرا گڑھا تھا اس کے پاؤں، 5-6 انچ کا کٹا ہوا تھا پورا پاؤں. میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ایک جگہ کا نام لیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ نجف سے آ رہا ہوگا. شہر کا نام لیا، ظاہراً بلد کا یا ایک اور جگہ کا نام لیا جو کربلا سے 350 کلومیٹر دور تھا. وہاں سے پیدل 350 کلومیٹر دور سے پیدل. یہ مشقت ہے، لیکن یہ مشقت شیرینی میں بدلتی ہے. کس کی وجہ سے؟ حسین علیہ السلام کی وجہ سے. حسین علیہ السلام کی وجہ سے. بس عزیزوں یہ راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام کا عشق، یقین جانیے وہ سرمایہ ہے، وہ عظمت ہے کہ جس کی حقیقتیں آشکار ابھی نہیں ہوئی ہمارے سامنے. قیامت میں انسان جائے گا. امام حسین کے راستے پر چلنا. شیخ ابراہیم زرزگی کی مثال کو ذہن میں رکھیے گا، کم سے کم اتنی ہمت تو پیدا کریں اپنے اندر. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے جو انقلاب برپا کیا اس کا ایک کام بیان کرنے والوں جو علماء نے بیان کیا، زمینہ سازی ہے امام عصر کے لیے. شیخ ابراہیم نے خود تیاری کی امام عصر کی خدمت میں پہنچنے کے لیے اور ایک لشکر آمادہ کر دیا. نائجیریا میں پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج نائجیریا امام کے آنے کی صدا بلند ہو تو نائجیریا سے ایک دستہ نکل کر آئے گا امام عصر کی مدد کے لیے آئے گا. کیونکہ یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں، جانتے ہیں، پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے. یہ کس نے تیار کیا؟ ایک عاشق حسین، ایک عاشق حسین. لیکن کم ہمت نہیں تھا، اس کو پتا تھا کہ حسین کی قوت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے. عزیزوں یہی راستہ کربلا کے شہداء نے دکھایا تھا. عاشقان حسین کس طرح امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین تھے. کیونکہ کربلا کے میدان میں یہ تھا کہ جان دینی ہے تاکہ حسین کی جان بچ سکے. اپنے آپ سے سوال پوچھئے گا، کیا امام کربلا کے شہداء کو یہ پتا نہیں تھا کہ جان نہیں بچے گی امام حسین کی؟ پتا تھا. پتا تھا تو پھر بے چین کیوں ہوتے تھے؟ چاہتے تھے کہ جلد از جلد حسین پر قربان ہو جائیں. یہ بے چینی کیوں تھی؟ یہ عشق ابا عبداللہ الحسین کی وجہ سے تھی. عاشق تھے، چاہتے نہیں تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے امام حسین کے جسم پر کوئی آنچ آئے، امام حسین پر کوئی مشکل آئے. عزیز انہی عاشقوں میں سے ایک عاشق وہ تھا کہ جس نے شب عاشور دیکھا کہ مولا تمام شہداء کے نام بتا رہے. حبیب بتا رہا تھا، حبیب تمہارا نام ہے، جان تمہارا نام ہے، مسلم ابن اوسجا تمہارا نام ہے. ایک ایک کر کے سب کے نام بتا رہے تھے. ایک بچہ موجود تھا جو عاشق حسین، 13 سال کا ایک بچہ. دیکھتا رہا سب کے نام لیے گئے. امام حسین رک گئے. ظاہراً اس بچے کا نام نہیں آیا. آگے بڑھے جناب قاسم، چچا کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ بے چینی ہوئی قاسم کو. موجود ہے کربلا کے میدان میں، امام حسن کی اولاد ہیں. چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے اس سے پہلے کے جواب نے پوچھا، یا بنیا کیف عندک الموت، اے میرے بیٹے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. کیوں؟ اے قاسم شہد کے اندر ایک مٹھاس ہوتی ہے، موت میں کون سی مٹھاس ہے؟ قاسم کہیں گے وہ موت جو امام وقت کی نصرت میں، امام وقت کی نگاہوں کے سامنے انسان اپنے خون میں غلطاں ہو، وہ میٹھی موت ہے. وہ موت میٹھی نہیں ہے جو بستر پر سکون سے ظاہری طور پر آ جائے، نہیں، وہ موت جس کے اندر جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، جسم کے اوپر تلواروں کے نشان آ رہے ہوں، تیر آ رہے ہوں، بالے آ رہے ہوں، اور انسان یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کی اس کیفیت کو اس کا امام دیکھ رہا ہے.
وہ اپنے خون میں غلطہ ہوں، امام کی خاطر، امام کی نصرت کی خاطر، وہ بھی حسین جیسا امام۔ چچا احلی من الاصل، یہ موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس موت کو تو انسان بار بار گلے لگائے گا۔ یا امام حسین نے کہا بیٹا فقط تمہارا ہی نام نہیں ہے شہداء میں، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اتنا سننا تھا قاسم غیرت حسنی کا شاہکار۔ کہا چچا کیا یہ فوج عشقیہ ہمارے خیموں پر حملہ کر دے گی؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ علی اصغر تو چھوٹا ہے، وہ میدان میں کیسے جائے گا؟ امام نے کہا بیٹا خیموں پر تو حملہ ہوگا لیکن علی اصغر کو میں لے کر جاؤں گا۔ کل آپ نے تفصیل سے مسائل سن لی علی اصغر کے۔ عزیز و جناب قاسم اس کے بعد مطمئن ہوئے کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں شامل ہے۔ وقت آ گیا، اب اس وقت میں جناب قاسم کی کیفیت عجیب ہے۔ تاریخ نے جو بیان کیا، مقتل نے جو نقل کیا ہے عزیزوں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جناب قاسم بری طرح سے بے چین تھے کہ مجھے امام حسین سے جانے کی اجازت مل جائے۔ اور تاریخ نے بیان کیا امام حسین علیہ السلام قاسم کو ٹالتے تھے، بیٹا ابھی نہیں، بیٹا بعد میں، بیٹا پھر چلے جانا، ابھی افراد ہیں۔ عزیز قاسم کی اس کیفیت کو تھوڑا سا عکس بندی کی گئی کچھ لوگوں نے۔ آقا پناہیان نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہنے لگے کہ انڈونیشیا سے ایک گروہ آیا ایران، اہل سنت تھے، سارے کے سارے اہل سنت تھے لیکن خوش عقیدہ لوگ تھے۔ آنے کے بعد انڈونیشیا سے آئے تو آقا پناہیان سے رابطہ کیا گیا کہ بھائی آپ کے پاس بھی ہم ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اور آقا پناہیان کا تھوڑا سا چونکہ ایک دانشگاہ ہنر ہے آرٹ یونیورسٹی کے نام سے، اس آرٹ یونیورسٹی میں آقا پناہیان رہبر کے نمائندے رہ چکے ہیں۔ وہاں پہ رہبر کی جو نمائندگی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ، انہوں نے وہ نمائندگی کی۔ کہنے کہ مجھے میرے دوستوں نے فون کیا، کہا کہ آقا پناہیان یہ انڈونیشیا کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جس کے اندر کچھ نوجوان ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ علماء ہیں، اہل سنت کے انڈونیشیا سے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جو ہماری فرہنگ ہے، جو ہماری ثقافت ہے مخصوصاً عزاداری کی، وہ تھوڑا سا ان کو دکھائیں۔ آقا پناہیان کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوگا ان کو دکھا کر، مطلب کہ کیا سمجھیں گے اس کو دیکھ کر؟ کہنے لگے نہیں ہم چاہتے ہیں اپنی طرف سے دکھا دیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایران میں آپ کو معلوم ہے، ایران عراق میں شبیہ سازی ہوتی ہے، جس کو تعزیہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ شبیہ سازی یعنی ماحول بناتے ہیں، مختلف ماحول بنائے جاتے ہیں۔ کبھی مثال کے طور پر حضرت علی اکبر کے جانے کا ایک ماحول بناتے ہیں، تو سامنے جو ہے وہ سواری پر ایک جو ہے وہ شمر بن کر آتا ہے، ایک طرف سے حضرت علی اکبر کی شبیہ جاتی ہے، اسی طرح کچھ افراد ہوتے ہیں، پورا ماحول جو جنگ ہوتی ہے اس کی ماحول سازی کرتے ہیں، اس کو تعزیہ کہا جاتا ہے وہاں۔ آقا پناہیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو امکانات مہیا ہیں اس میں ہم حضرت قاسم کا تعزیہ پیش کر سکتے ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ لیں نمائش تھیٹر کہہ لیجیے، سمجھانے کے لیے فقط بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے آپ آمادگی کریں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا بھی تیاری کر لو، اس طرح سے انڈونیشیا کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور آنے کے بعد ہم نے جناب قاسم کی جو رخصتی ہے اور جو کام قاسم کا وہ ہے اس کی منظر کشی کرنی ہے۔ عزیزوں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئے، ڈیلیگیشن بیٹھا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو شروع کیا۔ بات وہاں تک پہنچی کہ آہستہ آہستہ ماحول بنتا رہا، ان لوگوں کے دل آہستہ آہستہ تھوڑے نرم ہونا شروع ہوئے۔ آقا پناہیان کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ وہ وقت آیا کہ جب جناب قاسم کا منظر پوری طرح پیش کرنے کے لیے گیا کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اسی طرح ایک چھوٹا بچہ آتا ہے امام حسین کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے، یعنی یہ مثال کے اندر چل رہی چیزیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چچا مجھے جانے دیجئے، مجھے جانا ہے، اور چچا منع کر رہا ہے کہ نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی یادگار ہو، میرے بھائی کی پہچان ہو، تم رک جاؤ، میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، تمہارا جانا میرے لیے شدید ہے، سخت ہے۔ یہ آقا پناہیان کہتے ہیں کہ اب یہ بچہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے ظاہری طور پر، یہ کیا کرتا ہے جو واقعات میں لکھا گیا ہے، امام حسین اس کیریکٹر جو امام حسین کا ہے اس کے قدموں پر گر جاتا ہے، گرتا ہے، قدموں کا بوسہ دیتا ہے، ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انڈونیشیا کے لوگ تھے یہ بلک بلک کے رونے لگتے، اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا پناہیان کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کیا ہوا۔ کہتے ہیں میں ان میں سے ایک سے پوچھتا ہوں کیا ہوا، کہنے لگے ہم سے یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ واقعی حسین کے ساتھ ایسا ہوا تھا، حسین کا بھتیجا ایسے حسین کے گرد گھوم رہا تھا، یہ چھوٹا سا بچہ ایسے حسین سے اجازت مانگ رہا تھا، کیا تھی کربلا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، حسین نے کیسے اپنے بھتیجے کو اجازت دی ہوگی۔
ہوگی۔ عزیزوں، قاسم کی کیفیت یہی تاریخ میں بیان ہوئی ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ قاسم کبھی پاؤں کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، دیوانہ وار پروانہ وار مولا کا طواف کرتے ہیں، مولا مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ عزیزوں، مرحلہ آتا ہے حسین مجبور ہو کر قاسم کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب جناب قاسم روانہ ہوتے ہیں، میدان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ مرحلہ ہے جہاں حسین کی یاد میں حسین کے اوپر قربانی پیش کرنے حسن کی یادگار جا رہی ہے، گویا امام حسن کربلا میں قاسم کے ذریعے سے موجود ہیں۔ عزیزوں، وہ وقت آیا جناب قاسم سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جانے کے بعد جہاد شروع کیا، 13 سال کا سن ہے، دشمنوں نے گھیرا، برزخ شامی کے لوگوں نے ان کو گھیرا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قاسم سے سنبھلا نہیں گیا، کربلا کی زمین پر قاسم گر گئے۔ آواز دی السلام علیکہ یا عمّا، اے میرے چچا میرا سلام قبول کیجئے۔ عزیز قاسم وہی تھے جس کی رخصت کے وقت امام حسین غش کھا کر زمین کربلا پر گرے تھے، یعنی یہ چچا بھتیجے اتنا لپٹ کر روئے تھے، دونوں غش کھا کر گرے تھے۔ وہ حسین دور سے دیکھ رہے تھے، موقع تھا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ اب قاسم نے کہا السلام علیکہ یا عمّا، اے میرے چچا میرا سلام قبول کیجئے۔ مقتل میں آیا، ایک طرف سے مولا حسین، ایک طرف سے مولا عباس آگے بڑھے۔ دشمن سمجھی کہ حسین حملے کے لیے آئے ہیں، دشمن کے لشکر میں کلبلی مچی، ادھر کی سواریاں ادھر، ادھر کی سواریاں ادھر۔ بعض مقتل پڑھنے والوں نے کہا قاسم کی لاش اسی سواریوں کے درمیان۔ ایک وقت آیا جب دھول چھٹی، خاک زمین پر بیٹھی، مولا کو دیکھا، اپنے بھتیجے کے سرہانے ہیں، مگر عجیب درد بھرے جملے ہیں امام کے۔ واللہ اے میرے قاسم، اے میرے بھتیجے، تیرے چچا کے لیے بہت شدید ہے وہ مرحلہ کہ تو اسے آواز دیتا رہ گیا، مگر تیرا چچا تیری آواز پر جواب نہ دے سکا، اور اگر پہنچا تو اس وقت جب تیری کوئی مدد نہ کر سکا۔ عزیزو، بس امام حسین نے قاسم کو سمیٹا۔ مقتل میں بیان ہوا قاسم کی واپسی کا حال یہ تھا، امام حسین نے اپنے سینے سے قاسم کے سینے کو لگایا ہوا تھا۔ قاسم کی ٹانگیں زمین کربلا پر نشان بناتے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے رحمت کا واسطہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تیری رحمت کا واسطہ تمام مؤمنین جو یہاں موجود ہیں، ان کو، ان کے تمام گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ خدایا تمام مؤمنین و مومنات کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ جہاں کہیں فرش عذاب بچھا، اس فرش عذاب کو بچھانے والوں، اس فرش پہ آنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وقت جہاں کہیں بھی فرش عذاب بچھائے، مخصوصاً یمن، مخصوصاً بحرین، سعودی عرب، نائجیریا، اور جہاں مشکلات ہیں دشمن کے مستقل روز کے روز حملے اور سازشیں، ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار پاکستان میں بھی جہاں عزاداری ہے، بعض علاقوں میں ان عزاداریوں کے خلاف سازشیں روکنے کی کوششیں ہیں، خدا ان تمام سازشوں کو ناکام فرما، عزاداروں کو ہمت، عزت، حوصلہ عنایت فرما۔ مانسیرہ میں بزرگوار بتا رہے ہیں کچھ مومنین کو گرفتار کیا گیا۔ بہرحال ان تمام مومنین کو جو عزاداری کے جرم میں اور اس سے پہلے بھی ہمارے جو نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، ان تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔ خدایا تیری رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام کو، رہبر کو صحت سلامتی طول و عمر عنایت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔